دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جناب مشتاق بن حاج صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب سے جو آپ نے خط کی بات کی ہے وہ سوال میں ابھی کروں گا، کیونکہ یہ بڑا کنفیوزنگ ہے کہ آج ظفر اللہ جمالی صاحب کو وہ ملتے ہیں اور ظفر اللہ جمالی صاحب یہ اعلان کر کے جاتے ہیں کہ جی میں مسلم لیگیں اکٹھی کرنے کے مشن پہ انہیں مل رہا ہوں۔ جواب جو بھی ملا ہو وہ تو ظاہر ہے، لیکن مشن انہوں نے، ان کا مشن کلیئر تھا۔ اس ملاقات سے پہلے کل لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں چودھری نثار صاحب، وہ جناب وزیر اعظم کے پاس گئے اور ان کو انہوں نے یہ 4 صفحات پر مشتمل خط جو ہے نا اس کا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ خط دیا۔ تمہارے خط میں ایک پیغام، ایک نیا پیغام کس کا تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن تو آخر وہ نام کس کا تھا، لیکن اس کے اندر جو ہے، جو جب آج لوگوں نے پوچھا پرائم منسٹر صاحب سے کہ جناب وہ خط آپ کو آیا ہے تو کیا آپ کے ارادے ہیں، تو انہوں نے جو فرمایا وہ پہلے سن لیں، پھر ہم رانا صاحب سے سوال کرتے ہیں اس کا۔ جی دیکھتے ہیں وزیر اعظم کا جواب۔ وہ خط میرے نام پہ نہیں ہے، وہ خط آصف علی زرداری صاحب کے نام پہ ہے، کو چیئر پرسن آف پاکستان پیپلز پارٹی۔ وہ چائنا کے دورے سے جب واپس آئیں گے، 2-3 دن کے لیے گئے ہیں، اور میں وہ کاپی مجھے دی ہے کل انہوں نے، اور جب وہ آئیں گے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے، بلکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے وہ دیکھیں گے کہ ان کو جو خط ہے میرے ساتھ کیا شیئر کرتے ہیں۔ جی رانا صاحب دیکھیے، وزیر اعظم صاحب نے ایک حوالے سے تو درست کہا نا کہ آپ ہی کی جماعت کے پرزور اصرار پر 18ویں ترمیم ہوئی، سارے اختیارات منتقل ہو گئے ہیں وزیر اعظم یسر رضا گیلانی صاحب کو، اور چٹھی آپ کے لیڈر جو ہیں وہ زرداری صاحب کو لکھ رہے ہیں۔ دیکھیں نصرت صاحب، معاملہ یہ ہے کہ کبھی زمانہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ کسی تبدیلی کے لیے جو ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتا تھا، کوئی کسی اور طرف دیکھتا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور ان کی اسٹرگل سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو وہ مقام حاصل ہے کہ اگر وہ آج سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ سسٹم جو ہے یہ چل رہا ہے اور چلے گا، اور اگر یہ وہ سسٹم سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ سسٹم ایسے بحران سے دوچار ہو سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ جو ڈیموکریٹک پروسیس جو بڑی جد و جہد اور بڑی قربانیوں سے جو ہے وہ شروع ہوا ہے، حاصل ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہ میاں نواز شریف نے اس حکومت کو جو ہے اس سسٹم کی بقا کے لیے، اس سسٹم کی کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے دوسری مرتبہ میاں نواز شریف صاحب نے، دوسرے صاحب دیکھیں میں بات مکمل کرتا ہوں کہ اس خط کے لیے میاں نواز شریف نے کرپشن اور ذلت کی جو ہے وہ یعنی دلدل میں دھسی ہوئی حکومت کو دوسری مرتبہ یہ موقع دیا ہے۔ اگر ان کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہو اور یہ اس ملک کے اوپر رحم کریں تو یہ اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ پہلا موقع انہوں نے 14 اگست کو، پہلا موقع یہ نوٹس ہے؟ نہیں، یہ نوٹس نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلا موقع انہوں نے 14 اگست کو اس وقت دیا تھا جب وہ چل کے گئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس اور ان سے کہا تھا کہ آؤ سارے اکٹھے ہو کے ملک اور قوم کے لیے جو یہ اس وقت سیلاب کی مصیبت آئی ہے، آؤ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے جو ہے اس مشکل کا جو ہے وہ مقابلہ کریں۔ اگر یہ اس وقت اکٹھے ہو جاتے اور میاں نواز شریف اس تجویز کے اوپر عمل کرتے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ملک بھی جو ہے وہ آگے بڑھتا اور سب سے بڑے بینیفیشری یہ ہوتے۔ اب آپ اس خط کے اوپر آ جائیں۔ آپ کو جواب نہیں دیا نا جی رانا صاحب، انہوں نے پہلے جواب نہیں دیا نا پازیٹیو آپ کو جب پہلی دفعہ میاں صاحب نہیں گئے۔ اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ خط جو ہے، خط لکھ رہے ہیں، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر جو بھی ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اور جو جمہوریت ہے، ہم اس کی حفاظت جو ہے وہ ہر قیمت کے اوپر کریں گے اور ان کی کرپشن اور ان کی بیڈ گورننس کو جو ہے اس کو بھی روکیں گے۔ اور اب دیکھیں یہ جو خط ہے یہ نوٹس نہیں ہے، یہ خط ان کے لیے وہ گولڈن چانس ہے۔ اس میں صرف 3 سٹیپ ہیں، ان کو صرف 3 اقدام اٹھانے کا کہا گیا ہے، اور ان 3 اقدام کو اٹھانے سے یہ اس ذلت سے خود بھی نکل سکتے ہیں اور ملک جو اس وقت انہوں نے جس مشکل سے دوچار کیا ہوا ہے، ملک جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ اور وہ 3 سٹیپ ہے کیا؟ نمبر 1 کہ آپ احتساب بل جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ لے آئیں۔ نمبر 2 جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کے جو سینئر ایگزیکٹو ہے یا لیڈرشپ جو ہے وہ آپ ایک جو ہے وہ ایک کنسنسس کے ساتھ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ لے آئیں تاکہ وہاں پہ جو 250-300 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے وہ جو ہے وہ بچ جائے۔
نمبر 3 انہوں نے کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ میں آ کے یہ جو مہنگائی کا ایشو ہے، دوسرے ایشوز ہیں، ان کو خاص طور پر چینی کیوں مہنگی ہوئی اور اس کے لیے کمیٹی بنائیں، اس کے متعلق اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں وہ کون سی چیز ہے جو ناقابل عمل ہے، وہ کون سی چیز ہے جس میں ان کو عمل کرنے سے نقصان ہوگا؟ ایک منٹ رانا صاحب، جی میری رانا صاحب اس میں التجا یہ ہے کہ یہ جو سارے کام کرنے کے ہیں نا بنیادی طور پر یہ وزیر اعظم صاحب نے کرنے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اپنے وزیر تجارت کو پیش کریں یا ٹی سی پی کو پیش کریں قومی اسمبلی کی کمیٹی کا آگے، لیکن اس دیکھیں بات یہ ہے نصرت صاحب، یعنی گراؤنڈ ریالٹی پہ آدمی کو جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کا حال تو یہ ہے کہ 14 اگست کو ساری بات مان کے پوری قوم کے سامنے بیان کر کے اس کے بعد جب گئے وہاں پہ وہاں سے ان کو جھاڑ پڑی اور وہ ہر چیز سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ بات یہ ہے کہ اصل فیصلے کی قوت جس جگہ پہ ہے، میاں صاحب نے بالکل صحیح ایڈریس کیا ہے ان کو۔ اچھا رانا صاحب میں مان لیتا ہوں اصل قوت جو آپ سمجھتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی جسے کہہ رہی ہے انہیں ہی چٹھی لکھی، لیکن آخر کی جو لائن ہے سر وہ بڑی اہم ہے۔ آخری لائن یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو انگریزی میں ہے لیکن اردو میں، تاکہ ہمارے اور دیکھنے والے بھی اس کو سمجھ پائیں کہ پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ضروری اقدامات نے نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ میں بلکہ پارلیمنٹ کے باہر بھی، بٹ آؤٹ سائڈ، ٹو انشور گڈ گورننس اینڈ پیپل فرینڈلی پالیسیز۔ تو جب آپ سڑک پہ ایک مرتبہ جاتے ہیں تو پھر تو وہی ہوتا ہے جس کے خدشے سے آپ ڈر رہے ہیں۔ نہیں انشاءاللہ تعالی وہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور اس کے بعد باہر جو ہے وہ اپنے پروٹیسٹ سے، اپنے احتجاج سے ان حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ یہ کرپشن سے باز آ جائیں، یہ بیڈ گورننس سے باز آ جائیں، اور جس طرح سے انہوں نے ملک کو لوٹنا شروع کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب، بہت آپ سے مزید بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن ایک بدقسمت خبر ہماری منتظر ہے۔ کراچی میں پی آئی ڈی سی کے قریب دھماکہ ہوا اور دھماکے کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ دور دور تک، کئی کلومیٹر تک اس کی آواز ہوئی۔ یہ بدقسمت خبر ہم یہاں بریک کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں جانا پڑے گا واپس لاہور اسٹوڈیو کی طرف تاکہ کراچی کے اس واقعے کی کوریج کی جا سکے اور دیکھا جائے کہ وہاں پی آئی ڈی سی کے قریب جو دھماکہ ہوا ہے وہاں پر کیا حالات ہیں۔ اوور ٹو لاہور اسٹوڈیو۔